اور جشن کے بعد کیک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور پھر کلندری دھمال کا بھی شاہ صاحب انہوں نے انتظام کیا ہے. تو تمام دوست احباب تمام یہ جو پروگرام ہے ان میں شرکت کر کے ثواب اجر حاصل کیجیے گا. اب میں ملتمس ہوں ہمارے ایک عظیم شخصیت جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں، سرکار علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب، پھر ان کے بعد سرکار علامہ ناصر عباس شہید صاحب، جو کہ ہمارے مجالس محافل کی رونق ہوا کرتے تھے. خلق کائنات ان کے درجات کو بلند کرے. انہی کے علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب جو کہ ابھی ہمارے سامنے تشریف فرمائے ہیں، یہ ان کا نام بھی علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب ہے. ایک وہ عرفان حیدر آبدی صاحب تھے کراچی والے قبلہ. یہ علامہ ناصر عباس کے شاگرد ہیں. خالق کائنات علامہ ناصر عباس کی بھی درجات کو بلند فرمائے، مالک کائنات ان کی بھی عمر دراز فرمائے. صدقہ محمد اہل بیت محمد کا مالک کائنات آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک ربائی کے ساتھ میں حوالے ان کے ممبر کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. اور اتنے میں محب حسین گھر سے نکلے، مسجد میں آ رہے تھے. حسین آ کے پشتے نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو دکھا رہے تھے. کیا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اور محشر میں اسی کا چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں اس طرح نہیں جناب، اس طرح نہیں. حسین کہنا ہے تو جرت کے ساتھ کہیے. بتا دو سب کو کہ ظلم کے تم پرستار نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں. اور یہ عزائے حسین یہ بزدلوں کا کام نہیں. اور امام وقت یاد کریں ایسا کام کر جاؤ، اگر حسین حسین کہنے کی جرت نہیں ہے تو مر جاؤ. تو ہاتھوں کو بلند کر کے 3 مرتبہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. میں ملتمس ہوں سرکار علامہ جناب عرفان حیدر آبدی صاحب سے بابا کے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ. آداب مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین، سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین. بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغنن الحق بالحق، ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب محکم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں اس طرح نہیں، کل خانے کی صلوات اور جشن کی صلوات میں فرق ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو تو آپ سارے جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال صاحب یہ جو آپ شاعر مشرق بن گئے ہیں، بڑے کم عرصہ میں آپ نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا نام شاعر مشرق، پوری دنیا پہ نام ہے آپ کا بہت کم وقت میں. تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی بات سن کے جو آپ بھی نہیں بولا وہ ضرور درود پڑھے گا اونچی آواز سے. علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ میں 1 کروڑ دفعہ میں نے محمد و آل محمد پر بغیر کسی سے گفتگو کیے درود پڑھا. سبحان اللہ. آپ جی سلامت رہیں. برعظمت اہل بیت بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آپ جی سلامت رہیں. جیسا کہ شاہ جی نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں ان ہستیوں کی آمد ہوئی ہے کہ جن کا تعلق کربلا سے ہے، اور کربلا والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی گردنیں قربان کر دی اور اس کے نام کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. واہ واہ. بے تو شک. بلند آواز سے آپ جشن منانے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے مجلس سنی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، ہاں بے شک. ٹھیک ہے جی. تو جشن ہم نے منانا ہے. بلند آواز سے پتہ چلے آج بمبا میں مولا عباس اور مولا حسین کا جشن منایا جا رہا ہے. تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر. حسین کی ماں سے راضی ہو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ باندھ کر کے نعرہ حیدری حیدری. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیے گا محمد والا. محمد محمد. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، کلمہ بیان سرکار ختم المرتبہ، ملتمس ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ آل محمد کا کریم خالق اس بارگاہ کو آباد و شاد رکھے. آپ جتنے حضرات اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے حسین اور عباس کے ذکر میں تشریف فرما ہیں، آپ جتنے قدم یا جہاں کہیں سے بھی کوئی آیا ہے، چاہے ساتھ والے گھر سے آیا ہے یا گھنیے کی سے آیا ہے یا بچر سے آیا ہے یا کوٹ دادا کشن سے آیا ہے، جہاں سے بھی کوئی آیا ہے اور جتنے قدم چل کے آیا ہے، جی میری دعا ہے کہ حسین کی ماں آپ کو اپنی نیتوں کے مطابق اور جتنا سفر آپ طے کر کے آئے ہیں، آپ کو اتنی دفعہ حسین اور عباس کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. الہی آمین سارے کہہ دیجئے گا. برعظمت اہل بیت بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ جشن پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. آپ نے پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. گمسم ہو کے بیٹھنا نہیں ہے.
جس طرح ماشاءاللہ محمد و آل محمد کے عزت میں ان کی آمد پر یہ بار ہم ڈھول بجا رہے ہیں، جی یقین مانیے اگر خلوص نیت ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ محمد و آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ ان کے غم میں غم کرو، ان کی خوشی میں خوشی کرو، تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ رونے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے اور ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے۔ آپ جیے سلامت رہیں، جیو قبلہ۔ دیکھیے جشن منایا جاتا ہے، چلیں سب سے پہلے میں اور آپ مل کر ایک دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اور التجا بھی ہے۔ ماشاءاللہ اسی دعا سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے پڑھنا کتنی دیر ہے۔ عظمت بھائی ماشاءاللہ قبلہ، سارے بندے جہاں جہاں بھی کوئی تشریف فرما ہے، یہاں بیٹھا ہے، گلی میں کھڑا ہے، باہر کھڑا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ 15 شعبان کو ہمارے ولی العصر کی آمد ہوئی ہے، بے شک تو آج ماشاءاللہ باب الحوائج کا آمد کا دن ہے، تو انہی کے توسل سے ہم اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں۔ سارے بندے ہاتھ اٹھا کے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ مولا اگر آپ آج ہی آئیں تو مزہ آئے گا۔ بڑی توجہ قبلہ، یہ دعا بھی ہے، التجا بھی ہے۔ مولا اگر آپ آج ہی آئیں تو مزہ آئے گا، رخ سے پردہ جو ہٹائیں تو مزہ آئے گا۔ واہ واہ بڑی توجہ قبلہ، مولا اگر آپ آج ہی آئیں تو مزہ آئے گا، رخ سے پردہ جو ہٹائیں تو مزہ آئے گا، ہم علی والوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر جشن بابا کا منائے تو مزہ آئے گا۔ آپ جی سلامت رہے۔ سلامت رہے قبلہ، آپ جی ہیں۔ سامعین محترم، بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ آخر میں کیک بھی کاٹا جانا ہے، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ انتظار کیک کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے جو بندے اب بھی نہیں بول سکے ان کے لیے پہلے کیک کاٹ لیا جائے۔ آپ ہنس پڑے ہیں، یقین مانے یہی جشن ہے۔ ماشاءاللہ یہ اچھا تقریر تو بعد میں کروں گا، پہلے ذرا جشن کا ماحول بنا لیا جائے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی؟ قبلہ، یہ ہمارے شاہ صاحب، یہ ہمارے دوست، ہمارے بزرگ قبلہ صاحب گھنیے کی سے آئے ہیں، ہمارے بزرگ دوست۔ اچھا یہ زیارات پر جا رہے ہیں، مولا ان کو لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، مجھے بھی زیارات نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھے فون کیا کہ عرفان بھائی میں زیارات پر جا رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا قبلہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جی اب میں نے کیا کیا، میں نے اپنے گاؤں بور میں وہاں سے مٹھائی لی اور مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دی لوگوں میں۔ جی وہاں گئے ہوئے تھے ہمارے عظمت بھائی، انہوں نے فون نکالا، شاہ جی کو فون کیا، جی وہ عرفان حیدر وہ آپ کے جانے کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ واہ واہ تو قبلہ شاہ صاحب کہیں گے عظمت بھائی وہ ہمارے اپنے جو ہوئے، آپ سلامت رہیں، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، یہ کہیں گے عظمت بھائی وہ ہمارے اپنے جو ہوئے اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ تو قبلہ تیرا اور میرا مقدر نہیں کھل جائے گا جب یہاں ہنستا ہوا اگر جبرائیل نے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں، تو اگر رسول نے کہہ دیا یہ ہمارے اپنے جو، آپ جی سلامت رہیں، جی قبلہ سلامت رہے۔ قبلہ یہ ہے جشن، محمد و آل محمد کی خوشی میں خوش ہو اور ان کے غم میں غمگین ہونا، یہی تو دین ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں ماحول تھوڑا سا بن گیا تو میں نے کہا چلے اب 2-4 جملے اپنے کام آئیے علم کے اعتراف کے ساتھ، کوئی عالم نہیں، جتنی دیر بھی یہاں گفتگو کروں گا میری دعا ہے
کہ وہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو اور وہاں سے جو اس کا اجر ملے وہ بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین جشن کے مرحومین اور میرے استاد محترم علامہ ناصر عباس صاحب کے نامہ اعمال میں درج ہو۔ سامعین محترم، ہر حمد اس رحمان اور رحیم اللہ کے لیے کہ جس نے اپنی خوشی کے لیے عباس اور حسین کو زمین پر نازل فرمایا۔ سلامت رہے، مرحبا۔ اور کروڑوں سلام جناب فاطمہ الزہرا کی اس حویلی پر اللہ کہ جس کا آج خوشیاں طواف کر رہی ہیں۔ اللہ بے شک۔ یہ شعبان المعظم یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں شہادت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جیسے قبلہ محرم سفر میں کوئی خوشی نہیں ولادت والی، جی اسی طرح شعبان المعظم میں کوئی غمی نہیں، ہاں اور یکم سے لے کر 15 شعبان تک جی محمد و آل محمد کے گھر میں ہر روز ولادت ہے، واہ 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 بے شک اور جس کی بھی ولادت ہے اس کا تعلق کربلا سے ہے۔ بے شک، کیا بات۔ یکم شعبان کو جناب زین اب جی واہ واہ باپ کی زینت، جی میری کیا جرت، میری کیا اوقات کہ میں اتنی بڑی شہزادی کی شان میں کچھ کہوں، آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہاں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے جی کہ بیٹے زینت ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ قبلہ، بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ زینت۔ جو حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کے لیے زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحبا۔ آپ یہ سلامت رہے۔ جو حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کے لیے زینت بن جائے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ قبلہ ثانی زہرا یہ میری بیوی کا لقب ہے، جی ثانی زہرا ہے، ثانی زینب کوئی نہیں۔ واہ 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 کیا بات۔ بڑی توجہ قبلہ، ثانی آپ نے سنا ہے کہ ثانی زہرا یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہے، ثانی زہرا ہے، ثانی زینب کوئی نہیں۔ شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے فکرہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بڑی عظمت کی مالک، بڑی شان کی مالک، اور لیکن ایک طرح سے ادھوری تھی جناب زہرا۔ بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، قبلہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں۔ شاہ جی آپ سے دعا لوں گا، ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک طرح سے ادھوری تھی جناب زہرا۔ کیسے ادھوری تھی؟ جناب زہرا بتا گئی کہ باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے، واہ 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 بتا گئی کہ شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے، بتا گئی کہ بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے، جی لیکن نہ بتا سکی کہ بھائی کا پیار کیا ہوتا ہے۔ واہ 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 کیا بات۔ شاہ جی کیونکہ جناب زہرا کا کوئی بھائی نہیں تھا، اللہ نے جناب زہرا کے کردار کو مکمل کرنے کے لیے جناب زینب جیسی بیٹی دی اور جناب زینب کو حسین جیسا بھائی دیا۔ واہ 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 بے شک، مرحبا واہ واہ یہ تکمیل کردار جناب زہرا۔ اللہ اور دیکھیے پاک شہزادی کی ذات پہ باواز بلند تر محمد۔ بندے نو باسیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا بسم اللہ قبلہ، یہ نا ریاض حسین موج صاحب جی نام سنا ہی ہوگا آپ نے؟ ہاں جی، جنہوں نے نہیں سنا وہ میری گزارش ہے کہ جو نوجوان نسل ہے
وہ انٹرنیٹ پر ضرور ان کی مجالس سنیں. وہ ماشاءاللہ ایسے مولا کے ذاکر تھے کہ ان کی آوازوں پر مولا حسین کے دستخط تھے. لیکن قبلہ مصائبی تھے، فضائل ہی پڑھا جاتا تھا. یہ میں نے اپنے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب سے سنا واقعہ. میں نے کہا چلو جشن کا ماحول بنانے کے لیے میں ذرا آپ کو بھی سنا دوں. قبلہ وہ چلے گئے ملتان. جب وہاں پہنچے، گئے تھے مجلس پڑھنے، وہاں جا کر دیکھا لائٹیں لگی ہوئی ہیں جیسے شاہ جی نے انتظام کیا ہوا سارا یہ، اور پتا چلا کہ جشن ہے. اب شاہ جی پریشان ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے فضائل پڑھا نہیں تھا، زیادہ مصائب پڑھتے تھے. اور شاہ جی اوپر سے بانی بڑا ظالم، شاہ جی بانی بڑا ظالم. اس نے کہا آج جس نے مصائب پڑھا میں نیار نہیں دوں گا. یہ یقین مانے یہی جشن ہے. اس نے کہا آج جس نے مصائب پڑھا میں اس کا نیار نہیں دوں گا. آپ ناراض ہو نہیں سکتے تھے. وہاں بڑا آج کل تو ویسے ہی یہاں ناراض ہوئے تو ساتھ والے کھڑے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس آ جائیں. وہاں ناراض ہو کے اب واپس آنے کا کرایہ بھی پتہ نہیں ہو کہ نہ. وہ برا شاہ جی نے وہاں کھڑے ہو کر ممبر پہ انہوں نے شروع کر دی. 15 شعبان کو انہوں نے خیبر شروع کر دی. اب قبلہ انہی کا ایک میں واقعے میں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ادھر والی ہے ادھر مرحبا ہے بیٹو. کیا کہا جی؟ ادھر علی ہے ادھر مرحبا ہے. علی آکھے مرحب وار کر. مرحبا آکھے نہیں شاہ جی پڑھے تسی. بندے ہنس پڑے. انہوں نے کہا یہی جشن ہے جی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ یہ جشن میں یقین مانو خوش ہوا کرو، مسکرایا کرو. خام خواہ چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک ویڈیو یہ میرا بھائی بنا رہا ہے موبائل والا، ایک ویڈیو وہاں بن رہی ہے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اب دیکھیں جس کا چہرہ یہاں بدصورت نظر آئے گا اس ویڈیو میں، تو جو وہاں بن رہی ہے ماشاءاللہ کیا بات. مرحبا. چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. قبلہ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ پتہ نہیں شاید. سلامت رہے آباد رہے. قبلہ یہ جو خاندان ہے میرے نبی کا خاندان، اس نے خدا کا تعارف کروایا. اور اس مہینے میں ہستیاں ہی وہ آئی ہیں جنہوں نے رحمان کا تعارف کروایا. بڑے بڑے اللہ کے عزتوں والے نبی آئے، بڑی بڑی تبلیغ ہے قبلہ انبیاء کی، لیکن 900 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود صرف ایک کشتی جتنے بندے اکٹھے ہوئے. بڑی بڑی محنت ہے انبیاء کی. حضرت نوح علیہ السلام، اور قبلہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے اور عظمت بھائی آپ کی تائید چاہوں گا. یہ جناب نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا نام نوح نہیں ہے. ان کا نام تاریخ میں یا عبد الغفار ہے یا عبد الرزاق ہے. نوح نکلا ہے نوحے سے. سلامت رہے آباد رہے. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. نوح نکلا ہے نوحے سے. امت ظلم کرتی تھی، اللہ کا نبی نوح نوحے پڑھتا تھا. تو پتہ چلا تکلیفیں دینا، مصیبتیں دینا، تنگ کرنا یہ کافروں کی عادت ہے، نوحے پڑھنا نبی کی سنت ہے. آپ سلامت رہے. نوح علیہ السلام امت ظلم کرتی تھی، اللہ کا نبی نوح یہ نوحے پڑھتا تھا. اچھا نوح علیہ السلام بڑی بے حیا قوم تھی ان کی. یہ ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لے کر بانا نہیں ہوتی سے بانا کچے مٹی کے ڈھیلے، وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے اور درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں.
اور سارے کافر مل کر نوح علیہ السلام کو مٹی کے ڈھیلے مارے جا رہے ہیں اتنے مارتے کہ نوح علیہ السلام اس من مٹی کے نیچے دب جاتے. آپ کو تو بڑا دکھ ہوا، مجھے بھی دکھ ہوا. ٹھیک، نوح علیہ السلام اس من مٹی کے نیچے دب جاتے. اچھا، قوم مردہ سمجھ کر چھوڑ کے چلی جاتی. بڑی توجہ چاہوں گا قبلہ. قوم سمجھتی کہ مر گیا ہے، وہ مردہ سمجھ کر چلی جاتی. تو کافروں کی ایک نشانی یاد رکھنا، نبی مٹی کے نیچے چلا جائے تو یہ اسے مردہ شمار کرتے ہیں. اللہ جانے کو آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھ گئے، اس سے زیادہ کھل کر میں کہہ نہیں سکتا. نبی مٹی کے نیچے چلا جائے تو یہ اسے مردہ شمار کرتے ہیں. اچھا شاہ جی، کچھ لوگ ہوں آپ کے ساتھ، میرے گھر ہیں، گھر آ کر دستک دے کر پوچھے عرفان حیدر گھر ہے؟ اندر سے آواز آئے کہ ہیں. اور جو شاہ جی کے ساتھ بندے گئے تھے وہ کہیں اوہ ہو شاہ جی پھر گئے تھے. شاہ جی کہیں گے دماغ صحیح ہے، اندر سے آواز آئی ہے کہ ہیں. جو پہنچ گئے انہیں میں سلام کرتا. شاہ جی کہیں گے اندر سے آواز آئی ہے کہ ہیں، اور تو باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ٹر گئے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے اس مولوی پر جو ایک دن میں 5 مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں. آپ یہ سلامت رہیں. جو بول پڑے انہیں میں سلام کرتا ہوں. ایک دن میں 5 دفعہ لاؤڈ سپیکر پر مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اندر کہتا ہے کہ ہے، باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے تھے. اللہ جانے سے جی، یا تو شروع کسی سخت بندے نے کروایا ہے یا پتہ نہیں کوئی اور بات ہے. چلے خیر. قبلہ، حضرت نوح علیہ السلام قوم کیا سمجھتی تھی؟ مردہ چھوڑ کے چلی جاتی. اب اللہ فرشتے کو بھیجتا، فرشتہ آتا، مٹی ہٹاتا. عظمت بھائی پوری توجہ چاہوں گا. مٹی ہٹاتا، اور جہاں نوح علیہ السلام کو زخم آئے ہوتے تھے، جسم پر زخم آتے تھے جی، یہ نہیں تو پھر مار کے دے دو. زخم آتے، وہاں پر فرشتہ اپنے پر مس کرتا. یہیں تک میں نے آپ کو سفر کروانا تھا، جشن تو ابھی شروع ہونے لگا. قبلہ، نوح علیہ السلام کے زخموں کے ساتھ اپنے پر مس کرتا اور نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے. کیا ہوتا جی؟ نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے. تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو غیروں کو حسین کے ساتھ ملاتا ہے. قبلہ، یہی فرق ہے حسین اور انبیاء میں کہ اگر نبی زخمی ہو تو اسے فرشتے کے پر شفا دیتے ہیں، اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو اسے حسین کا جھولا شفا دیتا ہے. آپ یہ سلامت رہیں. اب آپ شاد رہیں. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی. میں قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ، میں کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں. غرور اور تکبر یا اللہ کے لیے ہے یا محمد والے محمد کے لیے. ٹھیک ہے جی. میں یقین مانے آپ کی اسی محبت کو دیکھ کر اگر صبح بھی ہو جائے فجر تک تو میں پڑھتا رہوں. ٹھیک ہے، آپ سلامت رہیں. یقین مانے میں اس استاد کا شاگرد ہوں
کہ جس نے حق کے لیے اپنی جان دی ہے. ٹھیک ہے, تو بس میں انہی کا سکھایا ہوا, انہی کا بتایا ہوا جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میری ذاتی حیثیت ہے ہی نہیں, اور مجھے فخر ہے کہ میں علامہ ناصر عباس صاحب کا شاگرد ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. قبلہ نبی زخمی ہوتا تھا جی. تو فرشتہ آتا, فرشتہ آ کے نبی کے زخموں کے ساتھ اپنے پر مس کرتا نبی کے جسم. واہ واہ. اور زخم ٹھیک ہو جاتے. جی اور ادھر فرشتہ بیمار ہوا جی. تو حسین کے جھولے کے ساتھ, اللہ اللہ. میں پھر کہہ دیتا ہوں حسین کے جھولے کے ساتھ. جھولے کے ساتھ. میں نے حسین کے ساتھ نہیں کہا, جھولے کے ساتھ. حسین کا مقام تو بہت بلند ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے, مرس کرنا تیرا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. اچھا, یہ جو فطرت تھا اسے ہوا کیا تھا؟ پہلے میں اس کی ایف آئی آر نہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو. ماشاءاللہ. مجرم ہوتا ہے نا, اس کی ایف آئی آر لکھی جاتی ہے. جی اس کی ایف آئی آر پڑھتے ہیں. جی. نام فطرت, ولدیت نور, واہ واہ. سکنہ عرش بری, واہ. وقوع کے مطابق ملائکہ میں پرواز کرتے کرتے اس نے نعرہ لگایا, من مصری, کیا بات ہے. میرے جیسا کون ہے؟ اللہ نے فوراً بجلی پھینکی. کہا مجھے بڑے فکرے پسند ہی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر جبرائیل کے ہوتے ہوئے تو نے کہہ دیا تیرے جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر. شاہ جی اللہ نے بجلی پھینکی, پار جلا دیے, بحر ظلمات میں پھینک دیا گیا. اور یہ تخلیق آدم سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. اس کے بعد آدم آئے. آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے, لیکن فطرت اپنی درخواست لے کر آدم کے پاس نہیں آیا. نوح نجات کی کشتی لے کر پھرتا رہا. فطرت سوار ہو کر پار اترنے کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام آگ کو ٹھنڈا کر سکتے تھے, جی. گلزار کر سکتے تھے. فطرت اپنے جلے ہوئے پروں کو ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آیا. واہ واہ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے. فطرت اپنی درخواست لے کر نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کرتے تھے. فطرت اپنا مردہ مقدر زندہ کروانے کے لیے نہیں آیا. اللہ جانا میں کہاں پڑھ رہا ہوں. جو گھر سے ناراض ہو کے نہیں نکلا, میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کہ قبلہ جڑا عید والے دن بھی بچے نا صحیح نہیں بولے انہیں تھی کہ واہ واہ. نعرہ حیدری. یقین من میرا دل کرتا ہے تلوار پھڑ لوں میں. ارے مولا, تے جڑا مولا ذکر نہیں نہ بولدا میں جڑ جاؤں. جنہیں ایتھے نہیں بولنا انہیں کتنے بولنا. یقین مانو, دنیا میں علی کے لیے بولا کرو. دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں تمہارے لیے بولے گا. واہ واہ واہ. بے شک. مرحبا. عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے, جی. لیکن فطرت اپنا مردہ مقدر صحیح کروانے کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے. حد ہو گئی. کائنات کی تقدیر جاگی. 17 ربیع الاول کو ابو طالب کی گود میں آمنہ کا لال اس انداز سے اترا کہ ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی. کائنات میں بہار آئی. کائنات کا رب بن کے مصطفیٰ زمین پر آیا, لیکن فطرت آج بھی نہیں آیا. سلامت رہے بادشاہ. فطرت آج بھی نہیں ہے. میں کہوں فطرت آنا زمین پر. یہ تو حسین کا بھی نانا ہے. کیا بات ہے. آ کر اپنی توبہ قبول کرنا. تو فطرت کہے گا کروڑوں سلام محمد مصطفیٰ پر. بے شک حسین نواسا صحیح, جی. یہ نانا صحیح, لیکن میں حضور کے پاس اپنا کیس لے کر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا حضور لوح محفوظ پر دیکھ رہے تھے, اور پیغمبر نے سب سے پہلے ریکارڈ چیک کرنا ہے. کیا بات. میرا ریکارڈ نکالا جائے گا.
ریکارڈ چیک کیا جائے گا اور کاغذوں میں مجرم نکلنا ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے واہ 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 کاغذوں میں نے مجرم نکلنا ہے. حضور FIR پڑھیں گے مجرم نکلنا ہے. میں حضور کے پاس کیس لے کر نہیں جاؤں گا. جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں بھی معافی کی امید جاگ اٹھے اسے حسین کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں آباد و شاد رہیں میری دعا ہے. اچھا میں یہاں ایک بار رکتا ہوں ایک واقعہ اور ایڈ کرتے ہیں پھر یہیں آئیں گے تاکہ جو سمجھ نہیں سکے انہیں سمجھا سکوں. بور تو نہیں ہو رہے کہ ماشاءاللہ جہاں آپ بور ہوں گے ایک بندہ بھی کہہ دے خدا کی قسم میں منبر چھوڑ دوں گا. میں آپ کی محبت دے کر پڑھ رہا ہوں. اللہ بانیان محفل کی اس محنت کو پورا منظور فرمائے. اچھا راہب آیا تھا حضور کے پاس آیا تھا نا. اس نے آ کر بیٹے مانگے نہیں تھے. کیا بات قبلہ اس نے کہا تھا مجھے بتائیے کیا میری تقدیر میں اولاد ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ وہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ فطرت نے کہا میں حضور کے پاس اپنا کیس لے کر نہیں جاؤں کیونکہ پیغمبر نے ریکارڈ چیک کرنا ہے. جی اب ریکارڈ والا واقعہ سن لیجیے. وہ آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ کیا میری تقدیر میں اولاد ہے. پیغمبر نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہاں کہا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. کیا بات اب دیکھیے قبلہ جی سب سے چھوٹی ہوتی ہے تقدیر. جی تقدیر سے بڑی ہوتی ہے مشیت. مشیت سے بڑا ہوتا ہے امر. امر سے بڑا ہوتا ہے اول الامر. واہ واہ تقدیر میں نہیں تھی اول الامر نے دے دی. دے دی واہ 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 سلامت رہو اب آدھو شاد رہو. کیا بات یہ آپ کا سپیکر تھوڑا کمزور ہے گلے کو یہاں سے پکڑ لیتا ہے میں اس لیے ذرا آرام سے پڑھ رہا ہوں. قبلہ تقدیر چھوٹی ہوتی ہے اس سے بڑی ہوتی ہے مشیت. مشیت سے بڑا ہوتا ہے امر. امر سے بڑا ہوتا ہے اول الامر. پیغمبر نے فرمایا تیری تقدیر میں اولاد نہیں. اچھا جب پیغمبر اعظم نے خاتم النبیین نے احمد مرسل نے مخبر صادق نے کائنات کے سب سے سچے نبی نے جب کہہ دیا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے تو پھر پکی بات ہے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی. کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی. اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی. اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد اسی رات کو حسین نے 7 بیٹے دیے. پیغمبر نے فرمایا میں دنیا والوں کو بتانا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے شبیر سے ملتے. سلامت رہو. پیغمبر نے فرمایا میں دنیا والوں کو بتانا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے شبیر سے ملتے ہیں. چلے آپ کی محبت کو دیکھ کر جو نہ بدلے اسے تقدیر کہتے ہیں. جو تقدیر کبھی بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں. نہیں جو آپ بھی نہیں بولا اس کے لیے اگلا مصرع پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ حسین ابن علی تجھ سے مانگوں بھی جی تو مقدر سے ہٹ کر مانگوں. بڑی توجہ کرنا. آپ کی محبت کو دیکھ کر حسین ابن علی تجھ سے مانگوں بھی تو مقدر سے ہٹ کر مانگوں کیونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے. سلامت رہو آباد و شاد رہو. قبلہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شعر امام حسین کے لیے نہیں. جس میں تو لگ جائے وہ حسین کے لیے نہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ایک شاعر نے قلم اٹھایا اس نے لکھا
کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, بڑی توجہ قبلہ, کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز پورے ماحول میں گونجی, یہ خدا کی آواز. قبلہ میرے پر ہوتے میں یہ فکرہ زمین پر نہ پڑتا, پہلے میں ہوا میں پرواز کرتا, پھر اس فکرے میں پڑتا. اب جس کے پر ہے وہ میرے ساتھ پرواز کرے, جس کے پر نہیں ہے وہ یہی بیٹھا رہے, کیونکہ ذرا اوپر ہوا تو نیچے گر جائے گا. پورے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. کیوں حسین یہ جہاں چیز ہے کیا, لوگ کرم تیرے ہیں, تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شروع دے وچ میں ایک لفظ آ گیا کہ مولا تجھے بلند تر دیکھا, مولا حسین بادشاہ دے بارے تے ائمہ تحرین معصوم ہستیاں دے جدوں بھی نام لو ادب دے نام لو, اے کدی نہ کہ حسین آکھیا علی آکھیا نا. جیڑے کم انبیاء نہیں کر سکے مولا حسین نے منوائے نے. میدان کربلا دے وچ ہر چیز موجود ہے تے شیطان دی شاعر نے ایک تھوڑی جی جھلک پیش کی ہے. وہ کہتا ہے تیری خدائی کو غور سے میں نے آج دیکھا ہے. امام حسین بادشاہ سجدے میں کہتا ہے تیری خدائی کو غور سے میں نے آج دیکھا ہے, نور عالم ہے جو عظیم ہستی اسے آج دیکھا ہے. کچھ سوچ کر میں نے سجدے سے کیا تھا انکار, جس سجدے پہ تجھ کو ناز ہے کربلا میں آج دیکھا. محمد وآل محمد, چلے محمد محمد. چلے قبلہ سے آگے میں کہہ دیتا ہوں, مال کے انما حسین, مصدر حل عطا حسین, ماشاءاللہ, مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین. بے شک شرک سے ہے تو بے نیاز, جی, پھر بھی ہے ایک افطرا, تیرا بھی آسرا حسین ہے, میرا بھی آسرا علی شہنشاہ, حسین بادشاہ, علی شہنشاہ, حسین بادشاہ, نعرہ حیدری. بس قبلہ میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ ہم نے عشق اہل بیت میں ڈھول بھی بجانا ہے, کیک بھی کاٹنا ہے, اور کیک کو زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ فریج میں رکھا ہے کہ, میں تو کہتا ہوں شاہ جی وہ کیک ممبر پہ لے آئے, ذرا بندوں کے چہرے پر رونق آ جائے. بس قبلہ ختم کرنے لگا ہوں میں. دیکھیے فطرت نے کہا تھا میں اپنا کیس حضور کے پاس نہیں لے کر جاؤں, کیونکہ پیغمبر نے کرنا ہے ریکارڈ چیک. اچھا میں ممبر سے بیان کرنے لگا ہوں, کسی کو غصہ چڑھتا ہے تو چڑھ جائے, میرا عقیدہ ہے میں بیان کرنے لگا. جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا خصوصی اختیار رکھتا ہوں اسے حسین کہتے ہیں. کیا بات, جی سلامت رہو. کیوں؟ فطرت کا کیس اللہ کی بارگاہ میں سماعت شدہ تھا. اچھا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے, آپ کو پتا ہوگا جس کیس کی سماعت چھوٹی عدالت کر لے, بڑی عدالت کر لے, چھوٹی عدالت اس کو نہیں سنتی. ایسے ہی کہ بڑی عدالت میں جو کیس سن چکا ہو, چھوٹی عدالت کی جرات نہیں کہ سن سکے. صحیح جی, فطرت کا کیس اللہ کی بارگاہ میں سنا ہوا تھا. جن کا اللہ کی بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو, ان غریبوں کو بتا دو کہ حسین آئے. 3 شعبان آئی, جبرائیل جیل کے دروازے سے گزرا, یا فطرت کی آواز آئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج رسول کے گھر بیٹا آیا ہے, مبارکباد دینے جا رہے ہیں. کہا مجھے بھی لے چلیے.
اچھا ایسے مجرم کی سفارش کرنی بھی ہو تو کوئی نہیں کرتا جی لیکن فطرت نے اپنے پروں پر بٹھایا اور لے آئے رسول کے گھر میں اچھا یہاں آ کر کیا کرنے آیا تھا وہ مبارکباد دینے آیا تھا نہیں حسین کے پاس آیا تھا اور حسین وہ بادشاہ ہے کہ جسے آ کر اپنا جرم بتانے کی ضرورت نہیں واہ 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 بے شک مرحبا جو شرمندہ ہو کر جانے تھے اسے حسین نہیں کہتے آہا کہ یہاں اگر اپنا پہلے کیس بتائے حسین ریکارڈ چیک کرے کہ معافی کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہائے ہے ہائے جو شرمندہ ہو کر جانے تھے اسے حسین نہیں کہتے اچھا دیکھیے قبلہ علامہ عادل اسد زیادی صاحب تھے قبلہ جی یہ صرف ابھی میرے مولا حسین دنیا میں آئے ہیں ان کا نزول ہوا ہے رسول کے گھر میں جی اور فطرت آ گیا یہ کہاں کا مجرم تھا اللہ کی بارگاہ کا جی جی عرش کا واہ آیا حسین کے پاس اتنی سی مہلت تھی بس قبلہ حضرت سنجادی صاحب کہتے ہیں کہ واحد بادشاہ ہے حسین جی جو صرف آنے آنے پر بخش دیتا ہے ہائے 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 واہ واہ سلامت رہے قبلہ آباد و شاد رہے جو صرف آنے آنے پر آنے والا پتہ نا جی جی پہلے چل جاندے سی آنے آج کل ویسے کوئی نہیں مکت ہونا نہیں جی لیکن جہاں دربار ہو بڑا جی وہاں آنے کی بھی قیمت ہوتی ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے آ کر مبارکباد دی جبرائیل نے پیغمبر نے فرمایا اسے حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو واہ واہ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ یہ جھولے کے ساتھ کیوں مس کر رہے ہیں حسین کے ساتھ کیوں نہیں مس کر رہے آہا تو پیغمبر فرمائیں گے کہ میں مولوی کی ذہنیت کو جانتا ہوں جی آج اگر حسین کے ساتھ مس کیا تو کل کو مولوی کہے گا کہ جب تک حسین زندہ تھے اللہ معاف کرتا تھا ہائے 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 میں نے حسین کے جھولے کے ساتھ اس لیے کہا ہے کہ مس کرو کہ 1400 سال بعد جب حسین کے تعزیے کے ساتھ عباس کے علم کے ساتھ علی اصغر کے جھولے کے ساتھ بھی مس کرو گے تو شفاعت ملے قبلہ مس کیا اب لگا فتویٰ فرشتے پر کہ وہ حسین کے جھولے کے ساتھ ہائے ہائے بس کیا تھا کیا بات جو یہاں بدعت سمجھتے ہو تالیوں کو مس کرنا جھولے کو مس کرنا علم کو مس کرنا وہ جا کے فطرت کو روکے کہ کیوں اپنے پروں کو مس کر رہا ہے اچھا جیسے ہی مس کیا اس نے جی بات ختم کرنے کے بعد ٹائم کافی ہو ماشاءاللہ پیر نکلا یوں حسین کے جھولے کے ساتھ مس کیا جی پیر نکلا اور قبلہ بس یہ آخری جملہ ہے جو بھائی سو رہے ہیں وہ ذرا جاگ کر میرا آخری جملہ سن لیں جگا دی ذرا بھائی صاحب کو گر نہ جائیں جو جاگ رہا ہے اور جس کا مقدر جاگ رہا ہے میں قبلہ اس کے لیے فکرہ کر اور آپ سے دعا حاصل کر کے بس ممبر چھوڑ رہا ہوں اور میری التجا ہے کہ جیسے ہی ہم عید نماز پڑھتے ہیں نا جی ایک ہوتی ہے سیمیوں والی عید ایک ہوتی ہے بکرے والی عید جی دو عیدیں وہ دو عیدیں حلالی حرامی دونوں مناتے ہیں جی اور یہ والی عید خاص حلالیوں کے لیے واہ 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 کیا بات سلامت رہے ہیں قبلہ میری التجا ہے آپ سب سے چھوٹا بھائی سمجھ کر بچہ سمجھ کر جو چھوٹا ہے مجھ سے وہ بڑا بھائی سمجھ کر مولا کا چھوٹا سا ذاکر سمجھ کر میں ایک التجا کرتا ہوں کہ جیسے ان عیدوں کے بعد آپ حلالیوں سے بھی گلے ملتے ہیں حرامیوں سے بھی گلے ملتے ہیں لیکن یہ جیسے ہی ہماری نماز ختم ہوگی سارے کھڑے ہوں گے
ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے, سادات کو مبارکباد دیں گے اور گلے ملیں گے. جی یہ بہت بڑی عید ہے. یقین مانے آج اگر ہمیں خوش ہوتا دیکھ کر جناب زہرا نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ہے تو ہمارا مقدر سمجھ جائے گا. کیا بات. میں بڑی جلدی کرنے لگا ہوں کیونکہ کیک اب آ گیا ہے ممبر پر, اور جہاں زیادہ دیر پڑا رہا تو پگھل جائے گا اور کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. قبلہ فطرت نے جیسے ہی اپنے زخموں کو حسین کے جھولے کے ساتھ مس کیا, پر نکل آئے. جی جتنی تنہاویں رکی ہوئی تھی ساری مل گئی, ساری ترقیاں جتنی رکی ہوئی تھی ساری مل گئی. کیا بات. آپ یہ سلامت رہے, کیک دیکھ کر اور خوش ہو گئے. اللہ آپ کی خوشی کو اور دوبالا کرے. قبلہ پر نکلے, اب اس نے نعرہ لگایا. کون سا بلا؟ من مثلی, میرے جیسا کون ہے. اچھا جیسے ہی نعرہ لگایا پر اور بڑے ہو گئے. واہ واہ واہ. پھر کہتا ہے من مثلی, میرے جیسا کون ہے. اللہ کرے آج کے دن کے صدقے میں, اس مہینے کے صدقے میں ہمارے جتنے گناہ ہیں حسین کی ماں معاف کروائے. قبلہ پر بڑے ہوئے, جتنی تنہائیں رکی ہوئی تھی ساری ملی, ترقیاں مل گئی. جیسے اس نے کہا من مثلی پر اور بڑے ہو گئے. جبرائیل کندھا ہلا کے کہتا ہے پہلے بھی اسی جملے سے تجھے سزا ملی تھی, پہلے بھی اسی جملے سے تجھے سزا ملی تھی, تیرے پر جلا دیے گئے تھے. فطرت کہتے ہیں